رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم سورہ بنی اسرائیل پڑھ رہے ہیں، اس کی آیت نمبر 89 سے آج شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور کوشش ہماری ہوگی کہ پوری آج ہم ختم کر لیں، تھوڑا سا اگر ٹائم زیادہ لینا ہوا تو وہ بھی لے لیں انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور لقد جو ہے یاد ہوگا ڈبل تاکید کے لیے، اس جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے بہت ہی ڈبل ایمفیسس، ضرور ضرور ہم نے، یعنی اس طرح ہے صرفنا کہیں تو بیان کرنا، طرح طرح سے بیان کرنا، للناسی انسانوں کے لیے، فی میں ھذا القرآنی اس قرآن میں، من کل مثل ہر مثال سے، فابا پس انکار کیا، اکثر الناس اکثر انسانوں نے، الا کفورا مگر ناشکری کے لیے انکار کیا، یعنی کفر کا، الا کفورا سب نے، یعنی سوائے انکار کے، کفر کے علاوہ ہر چیز کا انکار کیا۔ اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے تھے اس میں سورہ اسراء جو ہم پڑھ رہے تھے، قرآن ہی کی بات چل رہی تھی نا، جہاں سے روح کے بارے میں جو سوال تھا اسے بھی ہم نے سمجھا تھا، روح نبوت وحی کے بارے میں ہے، اس سے پہلے سے بھی قرآن کی بات تھی، اور اب آگے بھی پیچھے تھا کہ چیلنج دیا گیا تھا پچھلی آیت میں کہ انسان اور جن مل کر کوشش کر لیں کوئی جیسا قرآن لے آئے، اور پھر اس قرآن کی اور صفات آ رہی ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے ہم نے اسے بیان کیا۔ صرفنا للناس جو آ رہا ہے، صرفنا تصریف سے، تصریف کہتے ہیں جیسے کسی ایک بات کو طرح طرح سے بیان کرنا، ادھر سے ادھر سے، مختلف طریقوں سے، مختلف اسلوبوں سے بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہاں پہ آ رہا ہے کہ ہم نے کس طرح بیان کیا، للناس لوگوں کے لیے ہے نا، لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن ہے، ایک ہی بات سمجھانے کے لیے اللہ کی اس عظیم کتاب میں کیسے کیسے کتنے طریقے اختیار کیے گئے۔ صرف ویسے تو کتنی مثالیں ہو سکتی ہیں، ہم خود دیکھتے اور پڑھتے آ رہے ہیں، سمجھ میں آتا ہے کہ کس کس طرح سے ایک ایک بات کو سمجھانے کے لیے کیسے کیسے طریقے اختیار کیے گئے، کیا کیا باتیں بیان کی گئی، صرف توحید سمجھانے کے لیے، ایک رب کی بندگی کی اہمیت سمجھانے کے لیے۔ مکے کی ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتیں جو ہمیں یاد بھی ہیں، سوچیں ان کے بارے میں، کس طرح سے سورہ فیل، اس میں کس طرح سے کعبے کو بچانے کا معجزہ یاد دلا گیا کہ ذرا سوچیں کون تھا جس نے انہیں ہاتھیوں کی فوج سے بچایا۔ سورہ قریش میں اپنی نعمت یاد دلا کر کہ اللہ کے گھر کے ذریعے سے کیا ان پر نعمت ہو رہی ہے، پورے علاقے میں اتنی بدامنی، اتنی معاشی حالت خراب ہے، اور قریش کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں دی ہیں۔ سورہ عادیات میں گھوڑوں کی فرمانبرداری کی مثال کے ذریعے سے سمجھایا گیا، پھر کہیں دوسری صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہیں تاریخ سے مثالیں دے کر اور کہیں تمثیلوں کے ذریعے سے، تو بالکل وہی بات جیسے یہاں کہی جا رہی ہے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اتنے طریقوں سے ایک ایک بات کو سمجھایا۔ قرآن کا نام کس طرح ہم سمجھ رہے ہیں، سب سے زیادہ دفعہ اس صورت میں آتا ہے، پھر اسی کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بھی کہ قرآن کے ذریعے سے بنی نوع انسان پر کیسی رحمت ہو رہی ہے، یعنی اللہ کی اس کتاب نے کسی بات کو سمجھانے میں کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی۔ جس طرح وَلَقَدْ سے جملہ شروع ہوا، بات شروع ہوئی، تو کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو اچھی طرح سمجھا نہ دی گئی ہو، لیکن انسانوں کی اکثریت کا کیا حال ہے؟ قرآن ایک طرف اتنی بڑی ہدایت ہے، اتنے بہترین طریقے سے بات سمجھاتا ہے، لیکن انسان کیا کرتے ہیں، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسُ إِلَّا كُفُورًا، لیکن انسانوں کا حال یہ ہے کہ وہ بس انکار ہی کیے جاتے ہیں، ہر چیز کا انکار، اس کو مان کر نہیں دیتے، سمجھ کر نہیں دیتے۔ تو انسان بھی مراد ہے، انسانوں کی اکثریت کا حال بھی یہی ہے، لیکن خاص طور پہ کفار مکہ کی بھی بات ہے کہ معقول بات سن کر سمجھنے کے بجائے قرآن میں اتنے طریقے سے سمجھایا گیا، وہ تو نہیں مانا، وہ تو مانتے نہیں، اور کرتے کیا ہے، اگلی آیت میں جیسے کہا جا رہا ہے، آیت نمبر 90 سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل ہم پڑھ رہے ہیں، کہا جاتا ہے کہ وقالو، اور کہا انہوں نے، اس قرآن کی بات نہیں مانی، اور کہتے کیا ہے کہ لن نؤمن لک،
لکا لے تیرے لیے، ایمان لانا جب جیسے لا کے ساتھ جس طرح آ رہا ہے نا یہاں پہ، مطلب ہوتا کسی کی بات ماننا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم نہیں مانیں گے، کہا جا رہا ہے آپ سے کہتے ہیں کہ ہم نہیں ماننے والے تیری بات، لنو من لک، آپ کی بات کیا تھی؟ اللہ کی بندگی کی طرف ہی آپ بلا رہے تھے، اسے ہمیں نہیں ماننا، ہم یہ نہیں مانیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، صاف صاف کہہ دیتے ہیں کہ لن نؤمن لک، ہم نہیں مانتے آپ کی بات، حتیٰ یہاں تک کہ تفجرا، تفجرا جو ہے فجرا کے معنی ویسے تو پھاڑنے کے ہوتے ہیں نا، تو تفجرا پھاڑ دے یا جاری کر دے لنا ہمارے لیے، من الارضی زمین سے، ینبوعا، ینبوعا کا جو لفظ ہے نبا نون بے عین چشمے کو کہتے ہیں، تو چشمے جاری کر دے، زمین پھاڑ کر چشمہ جاری کر دے، بجائے بات سمجھنے کے ایسے الٹے الٹے مطالبے وہ کرتے تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ زمین پھاڑ کے چشمہ ہمارے لیے نکال دے، اور کیا ان کے مطالبے ہیں اگلی آیت میں آتے ہیں، او یا تکونا ہو جائے، لکا تیرے لیے، جنتن ایک باغ، من نخیل و عنب، کھجور کا اور انگوروں کا، فتفجر الانہارا، پس نکالے بہا دے، الانہارا نہریں، خلالہا درمیان اس کے، باغ کے درمیان نہر بھی بہ رہی ہو، مطالبے بھی کیسے تفصیل سے ہو رہے ہیں، ان کی ایک ایک بات مان کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کرے جب تک ہم ایمان نہیں لاتے، خلالہا کہیں تو اس کے درمیان، ہاں کا اشارہ باغ کی طرف، خلالہ درمیان میں سے باغ نکال دے، نہریں نکال دے، تفجیرہ بہتی ہوئی، اس میں نہریں ڈال دی گئی ہوں، اور پھر یہاں بھی بس نہیں ہو رہے ہیں ان کے مطالبے، اور کیا مطالبے ہیں، او یا تسقطا، سقط کہتے ہیں گر جانے کو، گرانا، تسقطا یا گرا دے، السماء آسمان کو، کما جیسا کہ، زعمتا، زعم کہتے ہیں کسی دعویٰ کرنا کسی چیز کا ہوتا نا، تو یہاں پہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں جیسے تو کہتا ہے، جیسے تو دعویٰ کرتا ہے کہ آسمان سے عذاب آ جائے گا، دوسری جگہ بھی ویسے ان کی یہ مطالبے آئے بھی ہیں، یہ والا خاص طور پہ آسمان سے کچھ گرا دے، عذاب لا کے دکھا دے، یہ تو بہت ہی کہتے تھے نا، وہی ساری باتیں ایک ساتھ جمع کر کے بتائی جا رہی کیا ان کی باتیں ہیں، کیا کیا وہ مطالبے کرتے ہیں کہ آسمان سے گرا دے آسمان کو جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، علینا ہم پر، کشفہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے، کیسے انسان جب بہک جائے تو یعنی کہاں پہنچتا ہے نا، اپنے لیے خود اپنی زبان سے عذاب مانگ رہے ہوں کہ اللہ کے دکھا دے عذاب، او یا تأتیہ لے آؤ، باللہ ساتھ اللہ کے، یعنی اللہ کو لے آؤ، والملائکتی اور فرشتوں کو، قبیلہ، قبیلہ کہیں تو اقبلہ کہتے ہیں جیسے سامنے کسی چیز کا آنا، تو قبیلہ جیسے رو برو، رو در رو، ہمارے سامنے آ جائے، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے مطالبہ ہو رہا ہے، اللہ ان کے خود کیا شان ہے، کیا ان غرور کے کیسا نظر آ رہا ہے نا، کبر و غرور، مانیں گے نہیں جب تک اللہ تعالیٰ خود نعوذ باللہ آ جائے اور فرشتے سامنے آ جائے، تب ہم مانیں گے، وہ یہ بات وہ کہہ رہے ہیں، یہ سب تو وہ کہہ رہے ہیں، اور بھی بلکہ ان کا مطالبہ ابھی بھی ختم نہیں ہو رہا، پھر اور کیا کہتے ہیں، او یا یکونا ہو جائے، لکا تیرے لیے، بیتن گھر، میں زخرفن سونے کا، کہتے ہیں کہ سونے کا گھر بھی بن جائے، اور پھر اور آگے بھی مطالبے چل رہا ہے، ترقا فی السماء، ترقا کا جو لفظ ہے اس کے اوپر چڑھنے کے لیے آتا ہے کہ تو چڑھ جائے آسمان میں، آسمان میں تک بھی چڑھ جائے، کہاں مطالبے پہنچ رہے ہیں ان کے، ولن نؤمنا، اور ہم ہرگز نہ مانیں گے، سب مطالبے کر کے بھی پھر بھی ابھی نہیں ماننے کی بھی ہے ساتھ میں ان کے ضد، کہ اور ہم ہرگز نہ مانیں گے، لی رقیے کا، لی یعنی لیے، رقیے کا تیرے چڑھنے کو، تیرے چڑھنے کا بھی ہم نہیں مانیں گے، سامنے دیکھیں بھی کہ تو چڑھ رہا نہیں مانیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ تو نزلہ تو اتار لائے، علینا ہم پر، کتابن ایک کتاب، نقرؤہ جسے ہم پڑھ لیں، یعنی یہ سارے ان کے مطالبے ہیں، اب یہ تو ان کے اتنے سارے مطالبے وہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب کیا دیا جاتا، قل کہہ دو، سبحانہ پاک ہے، ربی میرا پروردگار، حل کنتو، حل کہہ تو سوال کے لیے ہوتا نا، کیا کنتو میں ہوں، الا مگر، بشر الرسولہ
ایک بشر رسول، یعنی میں تو ایک انسان ہوں، ایک آدمی ہوں، ایک رسول ہوں، میں تو صرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں میں، اور کیا ہوں؟ یہاں پہ دیکھیں ان کی باتیں، دیکھیں کہ کیا کیا وہ مطالبے کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کیا آپ جواب دے دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا قل، آپ کہہ دیں، مختصر ترین جواب، انتہائی جامع۔ اس میں ویسے تو بہت کچھ یعنی سمجھنے کا ہے ہمارے، اللہ ظاہر ہے اتنی بلاغت اللہ کے کلام میں ہوتے ہیں نا، اس کو سمجھنے کے لیے بھی بہت کچھ چاہیے کہ کیا بات کہی جا رہی ہے، لیکن ہمارے لیے کس طرح سمجھ میں آتا ہے، لوگ ایسی ایسی بیکار قسم کی باتیں کر رہے ہوں، یہ سارے مطالبوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے سامنے اس طرح جمع کر کے رکھ دیا نا، کہ جیسے آئینہ دکھا رہے ہو، دیکھو تم کہہ کیا رہے ہو، ذرا خود ہی سوچ لو، کیا مانگ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، کیا تمہارے مطالبے ہیں، اس طرح سے سامنے رکھ دیا گیا۔ اور پھر جواب کیا، بس چھوٹا سا جواب کہ میں تو بس رسول ہوں، ایک اس کے سمجھے کہ تبلیغ کا جو کام کر رہے ہوں، اللہ کے دین کو کیا کام اگر کر رہے ہوں، اللہ کے دین پر قائم ہی ہوں، لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہوں، تو کیسا غصہ آ سکتا ہے نا، انسان کیسے چڑ میں آ کے کیسا طنز سے جواب دے سکتا ہے، کتنا زیادہ کڑوا جواب دے سکتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں کہنے کے لیے کہا جاتا، نہیں، صحیح بات بس بتا دو۔ اصل بات یہ ہے کہ میں تو انسان ہوں، میں نے تو خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، میں تو خدا نہیں ہوں، میں تو کوئی جو فرشتہ نہیں ہوں کہ تمہارے ایسے ایسے مطالبے پورے کروں۔ میں نے میرا کام یہ شوبدے دکھانا نہیں ہے، یہ تماشے دکھانا نہیں ہے کہ بہکے ہوئے انسانوں کے مطالبے پر ان کے لیے طرح طرح کے شوبدے میں دکھاتا رہوں، تماشے ان کو دکھاؤں، اور ایک طرح سے کس طرح اس میں یہ مطالبے سارے لکھ کر جیسے مطالبے کرنے والوں کو بھی آئینہ دکھایا جا رہا ہے نا، خود دیکھ لو کیا تمہارے مطالبے ہیں، تم نے اللہ کے رسول کو کیا سمجھا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف اہل ایمان کو بھی کہ کفار کے مطالبے سارے سنا کر انہیں بتا کر بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہ نشانیاں کوئی اس لیے نہیں مانگ رہے ہیں کہ ایمان لانا چاہتے ہیں اور بس اب معجزہ دیکھنے کی کمی ہے اور وہ ایمان لے آئیں گے۔ ان مطالبوں کو ایک ساتھ پڑھنے سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اصل بات تو یہ ہے کہ وہ ایمان لانا نہیں چاہتے، تو اپنی دانش میں جو بالکل ایک پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام کر نہیں سکیں گے، کریں گے نہیں، ایسی باتیں سوچ سوچ کے لا کر وہ پیش کر رہے ہیں کہ لا۔ تو مسلمانوں کو بھی سمجھنا چاہیے، کفار کو متاثر کرنے کے لیے ادھر ادھر سے معجزے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پیش کر کے لوگوں کو اسلام کی، ایمان کی آپ دعوت نہیں دے سکتے۔ قرآن کے ذریعے سے اصل نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اس سے پہلی آیت میں بتایا گیا قرآن ہے ایک ایسا معجزہ، کتنے طریقے سے بات سمجھائی گئی ہے، کس طرح سے بات سمجھائی گئی ہے، اس کو دیکھو، اس پہ غور کرو، اس کے ذریعے سے اللہ کے دین کی دعوت لوگوں تک پہنچاؤ، بجائے اس کے کہ معجزے لالا کے بتاؤ کہ یہ معجزہ تھا، یہ ہمارے نبی کا یہ اور یہ معجزہ تھا۔ حالانکہ قرآن صاف صاف کہتا ہے کہ نہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے معجزے دکھانے کی، آپ تو بس اللہ کے رسول ہیں، آپ تو بس وہی لے کر آئے ہیں۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ کیا لوگ تو آج بھی طرح طرح کے ادھر ادھر معجزے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، بادل میں کچھ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، کہیں بیگن کے اندر اللہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں کوئی کسی کو متاثر کرنے والی نہیں ہوتی نا، نہ کوئی اس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ اصل چیز اللہ کی کتاب ہے جس کے ذریعے سے ہدایت پہنچانا چاہیے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے وما منع الناس، اور نہیں روکا ایومنو کہ وہ ایمان لائے، اور نہیں روکا لوگوں کو کہ یہ کہ وہ ایمان لائے، اذ جب جاءہم الہدی، ان کے پاس آ گئی ہدایت، الا مگر یہ کہ قالو، انہوں نے کہا اب ات اللہ بشر الرسولہ، کیا بھیجا ہے اللہ نے ایک بشر کو، ایک انسان کو رسول بنا کر۔ یعنی یہ شروع سے ہمیشہ سے لوگوں کی بات رہی نا، اور اصل بات اس کی تہ میں ہوتا کیا ہے، ایک غرور ہوتا ہے نا، تکبر ہوتا ہے، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں دوسرا انسان تو اپنے جیسا ہے، اس کی بات ماننا جو ہے اس میں کہ انا بیچ میں آ جاتی ہے نا، ماننا نہیں چاہتے کہ ہمارے اپنے جیسے انسان کی بات مانے۔ تو اس وجہ سے یہ اعتراض ہمیشہ کرتے رہے لوگ، اور وہی اعتراض یہاں بھی ہے نا کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان رسول بن کے آئے، بشر کیوں رسول ہے۔ اور اس جاءہم الہدی، جب کہ آ گئی ان کے پاس ہدایت، اللہ نے تو ہدایت بھیجی،
واضح ہدایت بھیجی تمام دلائل کے ساتھ اور بہترین طریقے سے، اور وہ دلیل یعنی ساری کچھ ملنے کے بعد بہانہ ایمان نہیں لانے کا ان کے پاس کیا ہوتا ہے کہ بشر کو کیسے اللہ تعالیٰ رسول بنا کے بھیج سکتا ہے۔ اور یہ بات وہ رسولوں کی موجودگی میں تو ان کی قوموں نے یہ بات کہی کہ کیسے وہ یہ کیسے رسول ہے۔ بالکل وہی بات رسولوں کے ماننے والوں نے، رسولوں پر ایمان لانے والوں نے، اس کے بعد جب نسلیں گزری انہوں نے رسول کو رسول تو مانا لیکن اس میں پھر غلو کر دیا، ان کو بشر پھر بھی نہیں ماننا چاہتے، اس پہ لڑائی کر رہے ہوتے کہ نہیں وہ انسان ہی نہیں تھے، وہ تو بشر ہی نہیں تھے، وہ تو کچھ اور ہی تھے، کہیں ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیں، کہیں انہیں کچھ اور مجسم نور بنا دیں، کہیں کچھ اور بنا دیں۔ تو حالانکہ قرآن صاف صاف یہ بتاتا ہے کہ وہ رسول ہی ہم نے بنا کے بھیجے، اور وہی اعتراض لوگوں نے کیا، اور آگے دلیل بھی آ رہی ہے کہ کیوں رسول انسانوں میں سے کیوں بھیجے گئے۔ قل کہہ دیجئے، کہا جا رہا ہے سورہ اسراء بنی اسرائیل ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 95 میں، قل آپ کہہ دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے آپ بتا دیں، آپ کہہ دیں، لو اگر کانا ہوتے فی الارض زمین میں ملائکۃ فرشتے، یمشونا چلتے پھرتے، مطمئنینا جیسے اطمینان سے رہ رہے ہوتے، یعنی کوئی ان کا مسکن زمین ہوتی، فرشتے اگرچہ زمین پر ہیں لیکن ان کا مسکن نہیں ہے نا، انسانوں کو نظر نہیں آ رہا ہے، انسانوں کو پتہ نہیں چل رہا فرشتے ہیں بھی، تو وہ اگر چل رہے ہوتے، چلتے پھرتے انسانوں کو نظر آ رہے ہوتے، وہ یہاں رہ رہے ہوتے، تب تو ہو سکتا تھا کہ لنزلنا، کہ ہم ضرور پھر اتار دیتے علیہم ان پر من السماء آسمان سے، ملک الرسولہ فرشتے کو رسول بنا کر، ملک الرسولہ فرشتہ رسول بھیجے تھے، لیکن جب انسان جانتا ہی نہیں، ان کو دیکھ نہیں سکتا، وہ ان کے لیے نمونہ نہیں بن سکتے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ فرشتوں کو رسول بنا کے بھیجیں۔ جو اہم بات ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے رسول اس لیے اٹھائے کہ وہ نمونہ بنے انسانوں کے لیے، انسان ان کو دیکھ کے سمجھے کہ کس طرح سے اللہ کی بندگی ہوتی ہے، جس طرح سے وہ اللہ کے دیے ہوئے احکامات جو وہ پہنچاتے ہیں اپنے بندوں تک، اس پر عمل کر کے وہ دکھاتے ہیں کہ کیسے عمل کرنا چاہیے، اور کتنا وہ بہترین نمونہ تمام انسانوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے بشر کو بھیجا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بشر کو رسول بنایا، اور فرشتے کیسے بن سکتے تھے، یہاں جواب ان کا دیا گیا جو اس پہ اعتراض کر رہے تھے، لیکن آج انہیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جو رسول کو بشری ماننے سے انکار کر دیں کہ رسول کا بشر ہونا تو لازمی چیز ہے، اور ہوتا ہے، بات بناتے بھی اسی لیے ہیں کہ ان کے اسوے پہ خود عمل کرنے کی جیسے چھٹی لے لینا، وہ تو اللہ کے رسول تھے، ان کا تو کوئی اور ہی مقام تھا، ہم تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے، ہم تو وہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خیال رکھا اس بات کا کہ کوئی ایسا کام نہیں کریں جو انسانوں کے لیے مشکل ہو جائے۔ آپ چاہتے تو ہر رات پوری جاگ سکتے تھے، آپ چاہتے تو اس سے بہت زیادہ روزے رکھ سکتے تھے، لیکن آپ نے خود لوگوں کے لیے نمونہ بننے کے لیے اسی طرح کی عبادتیں کی جو دوسرے لوگ بھی کر سکیں، دوسرے لوگوں کے لیے بھی ممکن ہو۔ آپ نے خود فرمایا کہ دیکھو میں بیوی بھی رکھتا ہوں، میں کھاتا پیتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، یہ ساری اس وہی میں نمونہ ہے، اور وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے قل کہہ دیجئے، کفا کافی ہے، باللہ اللہ کے شہیدن گواہ، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، انہو بے شک کانا وہ ہے، بے عبادہ ساتھ اپنے بندوں کے، خبیرم بصیرا خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا۔ خبیر اور بصیر اللہ کے اسماء الحسنی آ رہے ہیں فعیل اور رحیم کے وزن پہ، بہت زیادہ رکھنے والا، ہمیشہ رکھنے والا صفت ہے اس کی، اور بصیر خبر رکھنا اور دیکھنا، بصارت اس کی ظاہر ہے ہم سمجھ سکتے ہیں انسانوں سے کچھ اس کا موازنہ ہی نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی کیسی بصارت ہے، اللہ تعالیٰ کا خبر رکھنا کیسا خبر رکھنا ہے، وہ ہے اس کے حوالے کر دو معاملہ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، کہو قل کافی ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت تمام کر دی، طرح طرح سے بات سمجھا دی گئی قرآن میں، اب کہا جا رہا ہے کہ معاملہ اللہ کے حوالے کر دو، وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے۔
یہ بات کہ آپس میں کچھ آرگومنٹ ہو رہے ہوں، جھگڑے ہو رہے ہو، اور اس وقت اللہ کے حوالے معاملہ کر دینا، انسان بہت سے مسلمان آپس میں بھی کر رہے ہوتے کہ اچھا اللہ تعالیٰ دیکھے گا، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اکثر یہ بات کرتے وقت ہوتا کیا ہے، دوسرے پر روب جھاڑ رہے ہوتے، دوسرے کو پر جیسے اللہ سے ڈرا رہے ہوتے ہیں، خود ڈرنے کے بجائے کہ پہلے خود سوچے۔ لیکن جب یہ بات کہی جائے کہ اللہ کے حوالے معاملہ ہے تو کس طرح انسان کو خود سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے نا، کہ بجائے اس کے کہ صرف آرگومنٹ کرے کہ میں ہی صحیح ہوں تم ہی غلط ہو، یہ سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں مجھ سے کہاں غلطی ہو رہی، کہ میں وہاں نہ پکڑا جاؤں۔ تو اس طرح سے اللہ کے حوالے معاملہ کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ تو اللہ کے رسول ہے جن سے کسی غلطی کا امکان نہیں ہے، نہ اللہ کے رسول سے کہا جا رہا آپ کہہ دیں تمہارے اور میرے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ خوب دیکھنے والا، اپنے بندوں کے خوب خبر رکھتا ہے، اور بہت بصیرہ، بہت دیکھنے والا ہے۔ ان اسماء حسنہ سے کیسا اللہ کو جو تقویٰ دینے والی یہ نام ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ سے اصل معاملہ ہے، انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا، اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو اس کے ڈر سے ہمیں انسانوں کے ساتھ صحیح معاملہ کرنے کی ضرورت ہے، اور تب ہی معاملے صحیح ہو بھی سکتے ہیں نا۔ اگر وہ ڈر نہیں ہو کہ اللہ کو تو سب خبر ہے، اللہ کو تو دیکھ رہا ہے کیا میں کر رہا ہوں، میرے اندر تک دیکھ رہا ہے، میری نیت کیا ہے، میرے اندر کیا بیماری ہے، دل میں کیا بیماری ہے، کیا زبان سے کیا بات نکال رہا ہوں، وہ سب اللہ کو خبر ہے، اس کے حوالے معاملہ کر دو، یہ کہا جا رہا ہے۔ اور پھر کہا جاتا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جسے ہدایت دے اللہ، فَهُوَ، پس وہ المحتد، وہ ہدایت یافتہ ہے، وہ ہدایت یاب ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے گمراہ کر دے، فَلَن، پس ہرگز نہیں، تجدہ، تو پائے گا، لہم، اس کے لیے، اولیاء، کوئی رفیق، کوئی ولی، من دونہ، اس کے سوا، اللہ کے سوا کوئی اور اس کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں وَمَن يُضْلِلْ کا جاتا، اور جو گمراہ کرتے، اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن اور اللہ تعالیٰ کا ہدایت دینا کئی طرح سے ہوتا ہے نا، ایک تو وہ ہدایت ہے جو ہر مخلوق کو دی گئی اللہ تعالیٰ کی، اسی کے ذریعے، اسی کی وجہ سے شہد کی مکھی شہد بنانے کے کام میں لگی ہوئی ہے، اسی کی ہدایت سے بیج کو پتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے، کہاں جڑ کو جانا ہے، کہاں پتوں کو جانا ہے، کس کو کیا کام کرنا ہے، ایک بچے کو پتا ہے کہ اب کس طرح سے اپنا پیٹ بھرے، اور دوسری ایک بااختیار مخلوق کو ہدایت پہنچانے کا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا، اپنے رسولوں کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنے دوسرے بندوں کے ذریعے، اور اللہ کے بہت سے طریقے ہیں، اس کے مٹھی میں ہی ہر ایک کا دل ہے، وہ ہدایت دینے والا ہے، وہ ہدایت پہنچانا اللہ کا کام ہے جو سب کو پہنچائی جاتی۔ لیکن یہاں پہ جس ہدایت کا ذکر ہے خاص طور پہ وہ ہدایت جو توفیق کی بھی ہونا، ہدایت تو پہنچا دی جاتی، لیکن اس پہ ہدایت پر چلنے کی توفیق کے لیے انسان کا اپنا ارادہ شامل ہونا ضروری ہے، اور وہ ایک قدم بڑھاتا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 راستے کھول دیتا ہے، اور اس کے بجائے جو گمراہی کو پسند کر لے، جو گمراہی میں جانا چاہے، تو پھر وہ ہی ہے جس کے لیے گمراہی کا ایک فیصلہ ہو جاتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے وَمَن يُضْلِلْ، اور فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ، اور پھر کوئی ولی اسے مل نہیں سکتا۔ گمراہ ہونے کے لیے ویسے تو بہت سارے انسانوں کے ساتھ انسان لگا ہوتا ہے، انسانوں کی وجہ سے گمراہی کی طرف جاتا ہے، لیکن کوئی اس کے کام آنے والا نہیں ہے۔ دنیا میں بھی اس کے جب برا انجام دے گی اپنے اعمال کا، کوئی اس کے کام نہیں آئے گا، نہ آخرت میں کوئی اس کے کام آنے والا ہے۔ اور وَنَحْشُرُهُمْ، اور ہم اٹھائیں گے اس کو، اس کا حشر کریں گے، اسے جمع کریں گے، یوم القیامت، قیامت کے دن، علا، پر، وجوہہم، آندھے منہ، وہ چہروں پہ، چہروں کے ذریعے جیسے اس کھینچا جا رہا ہو، حشر کیا جا رہا ہو، امین، اندھے، و بکمن، گونگے، و سمن، اور بہرے، ما واہم، ان کا ٹھکانہ، جہنم، جہنم ہے۔ تو اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کس طرح وہ جو گمراہی پسند کر لے، گمراہی کی طرف جائے، تو پھر اس کا انجام آخرت میں کیا ہونا ہے کہ وہ اپنے چہروں کے بل جیسے جمع کیے جائے۔ دوسری جگہ سورہ قمر میں آتا بھی ہے یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس روز منہ کے بل وہ آگ میں گھسیٹے جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس طرح سے وہ منہ کے بل گھسیٹے جا رہے ہوں، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ اندھے، بہرے اور گونگے۔ اب یہ بات قرآن میں دوسری جگہ کئی دیکھنے کی بھی بات آتی ہے،
کننکھیوں سے دوزخ کو دیکھ رہے ہوں گے، کہیں بولنے کی بھی بات آتی ہے، جو دوزخ میں جا کے بھی ان کے جھگڑے ہو رہے ہوں گے اور سن بھی رہے ہوں گے. لیکن اب یہاں کہا جا رہا ہے وہ اندھے گونگے اور بہرے. اس میں ایسا نہیں کہ تضاد ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اصل کیا بات ہے، کہ قیامت کے مختلف مرحلوں کی بات ہو سکتی. جب اٹھیں گے اس وقت وہ اس طرح سے، جس طرح دنیا میں وہ اندھے گونگے بہرے بنے رہے حق کے لیے، حق ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، حق دیکھ کی بات ان کے منہ سے نہیں نکل رہی تھی، حق سننا نہیں چاہ رہے تھے. اللہ تعالیٰ اسی طرح انہیں اٹھائے، اسی طرح پیدا کرے وہاں پہ، اور پھر عذاب دیکھنے کے لیے انہیں صلاحیتیں دے بھی دے، عذاب دیکھ رہے ہوں. ایک بات یہ بھی سمجھی گئی کہ جب اتنے بڑا عذاب سامنے، سوچے دنیا میں بھی اگر کسی وقت صرف صدمے کی بھی بہت بڑے عذاب میں گرفتار ہونا، تو کیا کوئی بہت بڑا صدمہ بھی ہو تو انسان کو کیا پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے سامنے. سوچیں کسی میت ہی گھر میں رکھی ہو، کون کتنے مہمان آئے نہیں آئے کچھ نہیں پتہ چل رہا ہوتا، جو جس کے اوپر اصل مصیبت آئی ہوئی ہے، یا کوئی اور بڑی مصیبت سامنے ہو تو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی نا اس کے علاوہ سوائے مصیبت کے. تو وہ بات بھی ہو سکتی کہ اس وقت وہ صرف عذاب میں بس گرفتار ہوں گے اور ہر طرف سے اندھے بہرے گونگے بنے ہوئے ہوں، واللہ عالم. اور کہا جاتا ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور جہنم بھی کیسی جہنم، اس کی بات آتی ہے کہ کلما، جب کبھی خبت کے معنی ہوتے ہیں جیسے اس کے تھوڑے جیسے جھکنے لگے، کم ہونے لگے، بجھنے لگے، اس کی آگ میں جیسے تھوڑی سی اس کی شدت میں کمی آنے لگے، تو زدناہم، بڑھا دیں گے ہم اس کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اسے زیادہ کر دیں گے. سائرہ، بھڑکنا اس کا، آگ کو پھر اور بھڑکا دیا جائے گا. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کسی ایک ہی جیسے ٹیمپریچر میں ہو تو وہ اس کی برداشت ہونے لگ جاتی نا، یا کم بھی ہونے لگ جائے. کہا جاتا کمی نہیں ہونی ہے، بڑھتا ہی جائے گا عذاب. اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے. سخت ترین تنبیہ اس میں آ رہی ہے نا، دنیا میں اگر ہدایت سے منہ موڑے رہے، ہدایت کو نہیں اختیار کیا تو یہ انجام وہاں پہ ہو سکتا ہے. ذالکا، یہ جزاؤہم، جزا ہے ان کی بھی، انہم، اس لیے کہ وہ کفروا، انکار کیا، بھی آیاتنا، ہماری آیات کا. اللہ تعالیٰ ایسے ہی عذاب نہیں دینے والا اپنے بندوں سے، تو اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرنے والا، اسی لیے طرح طرح سے ہدایت دینے کا انتظام کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہدایت سے انکار کر دیں ان کا پھر وہ انجام ہونا ہے، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا. وقالو، اور وہ کہتے تھے، اذا، کیا جب، کننا، ہو جائیں گے، عظامن، ہڈیاں، ورفاتن، اور ریزہ ریزہ. رفاتہ کہتے چورا چورا ہونا ہڈیوں کا. یعنی اصل وجہ آج اس عذاب کی کیا ہے، دنیا میں وہ ایسی باتیں بناتے تھے کہ قیامت کے بارے میں، قیامت سے ڈرنے کے بجائے، آخرت کے انجام سے ڈرنے کے بجائے ٹھٹے اڑا رہے ہوتے تھے نا. اچھا یہ ہڈیاں جب چورا چورا ہو جائیں گی تب ہم دوبارہ بنیں گے. انا، کیا ہم، لمبعوثون، ہم اٹھائے جائیں گے، خلقا جدیدا، دوبارہ سے ایک اور نئی اس میں خلق ہوگی. اس طرح سے وہ مذاق اڑاتے تھے، اس لیے آج یہ انجام ہو رہا بتایا جا رہا ہے. اولم، ان کو جواب دیا جاتا ہے کیا نہیں، یرو، دیکھا انہوں نے، ان اللہ، یہ کہ اللہ، الذی، جس نے خلق السماوات، پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، الا یخلقا، کہ پیدا کرے، مثلہم، ان کے مثل، وجعل، اور مقرر کیا، لہم، ان کے لیے، اجلاً، ایک وقت، لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس میں. دلیل دی جا رہی نا کہ کس طرح خود دیکھ رہے ہو اپنی پیدائش، خود پیدا ہوئے ہو، کچھ بھی نہیں تھے اور اس سے تمہیں پیدا کر دیا گیا. عدم سے اللہ تعالیٰ جو وجود میں لے آیا، اس کے لیے کیا مشکل ہے، اسی کے مثل دوبارہ پیدا کر دے. دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل کام ہے اللہ کے لیے، اور وہ ایسے وقت میں جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے لا ریب فیہ، اس وقت کے آنے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، وقت لازماً آنا ہے. اس سے آج ڈرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے آج تیاری کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ تو ضرور پیدا کرنے والا ہے. وہ جس نے آسمان و زمین، آسمانوں پہ ذرا غور کرو، اتنی بڑی کائنات کو جو پیدا کرنے والا، کیا اس کے لیے کچھ مشکل ہے کہ تم جیسے انسانوں کو ایک دفعہ جو پیدا کر چکا وہ دوبارہ پیدا کر دے؟ اس کے لیے کیا مشکل ہے. وَأَبَى الظَّالِمُونَ، بس ابا ہوتا نا انکار کرنا، پس انکار کر دیا ظالموں نے، الا کفورا، مگر کفر کا. کہ کس طرح وہ بس انکار کر رہے ہیں اس کا ہی کہ مان کے نہیں دینا، ان کو کفر ہی کرنا ہے، وہ کہا جا رہا ہے. قل
کہیے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا، لو اگر انتم تم تملکونا مالک ہوتے، خزائن خزانوں کے، رحمتی ربی اپنے رب کی رحمت کے، میرے رب کی رحمت کے، اذن تب لامسکتم، امسکا ہوتا نا کسی چیز کو روکنا، لا جو ہے تاکید کا ہے کہ ضرور تم روکتے، ضرور روکتے تم، خشیتا خوف سے، الانفاق خرچ ہو جانے کے خوف سے، وکان الانسان اور ہے انسان، قطورا، قطورا کا جو لفظ ہے قاف تیرے سے قطرہ ہوتا ہے تنگ دلی کرنا، بخل ہونا کہا جاتا، اور انسان ہے بخیل ہے انسان، وہ تمہارے پاس اگر خزانے ہوتے تو تم تو روکے رکھتے اس کو نا۔ اور کیسے دیکھ سکتے ہیں انسانوں کی فطرت میں، جو اہل ایمان ہیں، ایمان لانے والے ہیں، وہ اس فطرت پہ قابو پا لیتے ہیں، ایک سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اللہ کے نیک بندے، بڑے دل رکھنے والے بھی ہیں دنیا میں اور تھے، لیکن اکثریت کا کیا حال ہے، کیسا بخل اس میں ان میں ہوتا ہے نا۔ یہاں پہ خاص طور پہ جو بات جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی جا رہی ہے، تو اس سے لوگوں نے سمجھا کہ یہاں جس رحمت کا تذکرہ ہو رہا ہے نا، کہ خزائن رحمتی ربی، رحمت کے رب کے خزانے ہوتے، ان کو اصل میں جو کفار مکہ تھے ان کو کیا اعتراض تھا کہ خود اللہ نے ان کو کیونکہ دولت دی بھی ہے، خود ایک بڑے مقام پہ فائز ہیں، اور اب نبوت بھی اگر آنی تھی تو وہی حقدار تھے، اللہ تعالیٰ تو انہیں ہی دیتا جس نے ان کو دولت دی ہوئی ہے، جنہیں مقام انہیں دیا ہوا ہے دنیا میں، اگر کوئی نبی کوئی آنے تھے تو ہم میں سے ہوتے، وہ یہ کہتے تھے نا۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے خزانے جو ہے وہ انسانوں کو اللہ نے نہیں دیے، انسانوں کی مرضی سے نہیں دیا جاتا، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ انسان تو ایسے بخیل ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ وہ تقسیم کرے رب کی رحمت کو، وہ تو بس روک لیتے، کتنا بھی ہو انسان کے پاس وہ اپنے لیے چاہتا ہے نا۔ حدیث شریف جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک ہاتھ پہاڑ سونے کا بھی مل جائے، انسان چاہے گا کہ ایک اور بھی مل جائے نا، بجائے اس کے کہ اس میں اچھا میں اب کس کس کو کیا دوں، کیسے شیئر کروں، اپنے لیے انسان چاہتا ہے کہ وہ اور بھی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے ایسی دل کی تنگی سے۔ اور انسان ہے قطورہ، اس انسان کو ہم نے سمجھا جب اس طرح کی بات آتی تو عام بات ہوتی ہے نا، انسانوں کی جو ایک عام بری فطرت ہوتی ہے اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ انسان کا دل کا چھوٹا ہے، بخیل ہے، وہ تو روکے گا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھے خزانے، اس کو معلوم ہے کون ہے جو دنیا کی یہ جو خزانے ہیں، دولت ہے، اللہ کی نظر میں تو وہ کچھ ٹھیکرے کی اہمیت رکھتے ہیں، یہ سونے اور چاندی کے ڈھیر اللہ نے دے دیے ہوں، وہ تو ایک ایک فرعون اور قارون کو بھی مل جاتے ہیں، لیکن اس کے رحمت، اللہ کی کتاب، اللہ کی نبوت، وہ اللہ کو پتہ ہے کہ کون اس کو اٹھانے کے لائق ہے، کون اس رحمت کا صحیح حقدار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دینے والا ہے، یہ بات سمجھائی جا رہی۔ وَلَقَدْ اور لقد پھر وہی ڈبل تاکید، آتینا دی ہم نے موسیٰ کو 9 آیاتن نشانیاں، بیناتن کھلی کھلی، فَاسْأَلْ پس سوال کرو، پس پوچھو، دریافت کرو، بنی اسرائیل سے، اذ جب جاءہم آیا ان کے پاس، فقالا پس کہا، لہو ان کے لیے، فرعون نے، انی بے شک میں، لَأَظُنُّ کا خیال کرتا ہوں تجھے، اظن میرا خیال ہے، میرا گمان ہے، اللہ جو ہے ایمفیسس کر کے میں ضرور یہ سمجھ رہا ہوں کہ تو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تجھ پر یا موسیٰ، اے موسیٰ، مسحورہ ویسے کئی طرح سے معنی ہو سکتے ہیں، جادو کیا گیا، کہ تو جیسے کسی پہ جادو کر دیا گیا تو کیسے اسے خود کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی نا، کہ کیا کرے، اور بس غلط سلط باتیں نکل رہی ہوں، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہمیں کوئی سپارہ ایسا نہیں ہے جس میں نام نہیں آئے، اب اس سپارے میں بھی، اس 15ویں سپارے میں، قرآن کے درمیان میں بھی ان کا ذکر یہاں پہ آ رہا ہے، اس لیے کہ اس نمونہ ہے، اس واقعے میں ہی بڑا نمونہ ہے۔ یہاں پہ اس قریش کو بات سمجھائی جا رہی ہے، کفار مکہ کو بات سمجھائی جا رہی ہے، وہ جو طرح طرح کے ابھی پیچھے معجزوں کی پوری وہ تفصیل تھی کہ وہ کیا کیا مانگ رہے تھے نا، یہ اور یہ اور یہ اور یہ کر کے دکھا دو، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے تو 9 معجزے
کھلی کھلی نشانیاں، آیات بینات، بالکل صاف کھول کر بالکل صاف صاف سمجھ میں آ جانے والی نشانیاں انہوں نے دکھا دی تھیں کہ کتنی نشانیاں. ہمیں پتہ ہے کہ 9 نشانیوں کا تذکرہ پیچھے تفصیل سے آ بھی چکا ہے اس سورہ اعراف میں، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھائیں. سب سے پہلا معجزہ تو ظاہر ہوئی عصا کا جو اژدہا بن جاتا تھا، پھر ید بیضا ہاتھ کا روشن ہونا، جو سورج کی طرح بغل سے نکالے تو روشن چمکنے لگتا تھا. پھر جادوگروں کو جو شکست دی، کتنا بڑا وہ معجزہ تھا جادوگروں کا ایمان لے آنا. اس وقت اژدہے کا سارے جادوؤں کے جو بنا کے لائے تھے اس کو نگل جانا. پھر قحط جو برپا ہوا، اعلان کر کے بتا کر کے ہوگا، اور پھر قحط تمام ملک میں قحط آ جائے، ایک کے بعد ایک الگ الگ کر کے دکھایا. کہا بھی جاتا انہوں، طوفان، ٹڈی دل، سرسریاں، میںڈک، خون کی بلائیں ساری نازل ہوئیں. تو ان ساری نشانی کی طرف یہاں آ رہا ہے کہ اتنی نشانیاں، اتنی کھلی نشانیاں ہم نے دی. اور پھر جا کے بنی اسرائیل سے پوچھ لو. بنی اسرائیل، اب یہ ہمیں پتہ ہے سورت مکے کے آخری دور کی ہے نا، اس وقت بھی بنی اسرائیل بھی مخالفت میں حصہ لینے لگے تھے نا. خود انہی سے پوچھ پوچھ کے سوالات آتے تھے کفار، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوالات پیش کرتے تھے. ابھی اگلی سورۃ سورہ کہف میں ہم دیکھیں گے کیا کیا سوالات وہ لے کر آئے بھی تھے. اور کہا جا رہا ہے کہ جا کے ان سے یہ بھی بات پوچھ لو ذرا کہ کیا ہوا تھا. اذ جاءہم فقال لہ فرعون، فرعون نے کیا کہا تھا ساری نشانیاں دیکھ کر. یہی بات مسلمانوں کو بھی بتائی جا رہی کہ معجزے اگر آج آ بھی جائیں، دکھا بھی دیے جائیں، تو جو بہکے ہوئے لوگ ہیں وہ تو کیا کہتے ہیں. وہ تو جیسے اس نے کہہ دیا تھا فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ تو ہے مسحورہ. ان کو خود بھی ساحر بھی کہا ایک دفعہ، پھر مسحورہ بھی کہتا ہے کہ ان پہ جادو کر دیا گیا ہے. قالا، وہ تو یہ کہتا ہے، لیکن کہا انہوں نے لقد، البتہ ضرور، علمتا، تم جانتے ہو. موسیٰ علیہ السلام اسے کہہ رہے ہیں ما انزلہ، نہیں نازل کیا، ہاؤلائی، ان کو، ہاؤلائی یعنی جو بینات، جو آیات بینات، حضرت موسیٰ علیہ السلام لائے تھے ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. الا مگر رب السماوات والارض، آسمان اور زمین کے رب نے، بصائر، کے بصیرت کے لیے، سمجھانے کے لیے. وانی، اور بے شک میں، لأظنک، وہ بھی کہہ رہا تھا نا لأظنک. اب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرا یہ گمان ہے کہ تو جو ہے یا فرعون، اے فرعون، مسبورا. مسبورا کا لفظ سے بے رے سے صبرا ہوتا ہے، جیسے کسی زخم کا بگڑ جانا، زخم بگڑ جائے تو کیا ہلاکت ہی ہوتی ہے نا. مسبورا اپنی ہلاکت کو خود بلا رہا تھا نا، وہ بار بار اتنی نشانے سے انکار کر کے کیا بس ہلاک ہونا ہے تجھے. وہ یہ کہتے ہیں فارادہ، پس اس نے ارادہ کیا. اب فرعون نے کیا ارادہ کیا؟ یہ کہ یستفزہم، نکال دے ان کو. یستفزہ کا جو لفظ ہے فیض فضا سے، استفزاز کا لفظ ہم اس صورت میں پیچھے ذرا تفصیل سے سمجھ بھی چکے. شیطان کی چالوں کے لیے بھی تھا کہ وہ کس طرح سے اللہ کے بندوں کو بہکانے کی کوشش کرے گا. اللہ تعالیٰ نے جیسے اس کو چھٹی دے دی، جا استفزز من استطاعت، جو بھی جس میں تیرا بس چلتا ہے ذرا اس کو بہکا لو. اور پیچھے وہ بھی تھا کہ قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زمین سے ہلانے کی کوشش کر رہے تھے، آپ کی زمین سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے آپ کے وطن سے. اب یہاں پہ آ رہا ہے کہ وہی کوشش فرعون نے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، یستفزہم من الارض. کس طرح کتنا بڑی عبرت بھی ہے نا. کفار مکہ اگر یہی کوشش کریں گے، اور کی انہوں نے، اور پھر خود کو ہی رہنا نصیب نہیں ہوا مکہ میں شرک کے ساتھ، تو اور وہی انجام فرعون کا ہوا کہ فاغرقناہ، پس ان کو غرق کر دیا، ہم نے غرق کر دیا اس کو. جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو زمین سے نکالنے کا ارادہ کیا، ہٹا دینا، یستفزہ ہلاک کر دینے تک کی بھی بات ہو سکتی، یا زمین پہ نہیں رہنے دینے کی بات. ومن معاہ، اور جو اس کے ساتھ ہے، جمیعا، سب کو، جنہوں نے ساتھ دیا فرعون کا، ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. یہ انجام ہوتا ہے ظالموں کا. وقلنا، اور کہا ہم نے، من بعد ہی، اس کے بعد، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، اسکنوا الارض، اسکنو کس طرح سکنا سے رہو بسو تم، ارض زمین میں. کس طرح وہ جو اتنے
مظلوم بنا کے رکھے گئے تھے، جنہیں وہ زمین سے ہٹا دینا چاہتا تھا، اور جن کے لیے وہ ڈرتا تھا کہ وہ کبھی زمین میں اقتدار نہ پکڑے فرعون، اللہ تعالیٰ نے انہیں بعد میں جا کے اقتدار دیا زمین میں۔ ان سے کہا گیا کہ رہو بسو، فَإِذَا پس جب آ جائے وعد الآخرتی، آخرت کا وعدہ، جئنا لے آئیں گے ہم بکم ساتھ تمہارے، لفیفہ، لفیفہ کا جو لفظ ہے لفہ سے لام سے اس کے معنی ہوتے جیسے ملانا، ایک دوسرے میں جمع ہونا، ملفوف ہونا، اردو میں ہم کہتے ہیں نا کسی چیز کا لپٹا ہوا ہونا، تو لفافہ کا بھی لفظ اسی سے ہی ہے سر۔ تو لفیفہ سب کو جیسے ملا کر، سب کو اکٹھا کر کے ہم کر دیں گے، جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو سب کو سمیٹ کر ایک کر دیا جائے گا۔ تو اصل تو بات یہاں پہ جو ہے وہ اسی کی آخرت کی ہو رہی ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت تو مقام دیا، اس وقت ٹھکانہ دے دیا۔ بنی اسرائیل کی شروع میں بھی بات ہوئی تھی نا اس سورہ کے، کہ کس طرح اللہ کے وعدے ان کے لیے تھے اور کس طرح سے وہ پورے ہوئے۔ اب اسی طرح سے اب آخرت کا وعدہ بھی ان سے پورا ہونا ہے، سبھی سے پورا ہونا ہے، سب کو اکٹھا ہونا ہے، سب کو جمع کیا جانا ہے۔ اس آیت سے ایسے کچھ مفسرین، ظاہر جدید مفسرین جنہوں نے آج دیکھا ہے حال بنی اسرائیل کے ایک جگہ جمع ہونے کا، ساری دنیا سے آ کے ایک چھوٹی سی سرزمین پہ جمع ہوئے، وہ بھی مطلب لیا، لیکن ظاہر اس آیت کا مطلب اس وقت تو یہ نہیں لیا جا سکتا تھا، اصل بات آخرت کی ہے، آخرت میں جمع ہوں گے۔ وبالحق، اور ساتھ حق کے، انزلناہ، نازل کیا اسے ہم نے، وبالحق، اور سچائی کے، نزل، ساتھ اس کے نازل ہوا، کہ اور ہم یہاں پہ پھر اصل قرآن کے نام لیے بغیر اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ ہم نے نازل کیا ہے۔ وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، الا مگر مبشرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور انذار کرنے والا بنا کر۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، آپ بشیر اور نذیر ہیں، آپ کو لوگوں اس لیے بھیجا گیا آپ بشارت دے دیں، انذار کر دیں، یہ اصل آپ کا کام ہے۔ اور حق لے کر آ رہی ہے کتاب، حق نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، صحیح صحیح بات بتا دی جا رہی ہے لوگوں کو۔ وقرآنن، اور قرآن کو، فرق نہ ہو، فرق نہ ہو، جو فرق کا ہوتا ہے جیسے کسی چیز کا الگ الگ کرنا، تفریق کرنا ہم کہتے ہیں نا، کسی چیز کا الگ کرنا، تو فرق نہ ہو، الگ الگ کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے، جیسے مختلف حصوں میں نازل کیا نا قرآن کو، لی تاکہ، تقرأہ، تاکہ تم پڑھو اس کو، تاکہ تم اس قرآن کو پڑھو، علی الناس، لوگوں پر، اللہ پر، مکثن، مکثن کہیں تو جیسے ٹھہر کر پڑھنا، مکث ہوتا ہے میم کاف سے، جیسے کسی چیز کے انتظار میں ٹھہرنا، تو جیسے ایک وہی آئی، تھوڑی آئی، وہ آپ سنائیں لوگوں کو، اور پھر ایک وقفہ ہو، پھر ایک وقت میں پھر ایک تھوڑی وہی آئے، پھر آپ لوگوں کو سنائیں۔ وَنَزَّلْنَاهُ، اور نازل کیا ہم نے اس کو، تنزیلا، آہستہ آہستہ نازل کرنا۔ اب یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اعتراض کا ذکر کیے بغیر لوگوں کے کہ جو باتیں بناتے تھے نا قرآن پر، اس کا جواب دیا جا رہا ہو۔ وہ یہ باتیں کرتے تھے نا کہ یہ کیا بات ہے کہ تم سوچ سوچ کے تھوڑا تھوڑا سا پیش کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اگر کتاب بھیجا ہے تو پوری ایک ساتھ کیوں نہیں بھیج دیتا۔ وہ بات کئی جگہ سمجھائی بھی گئی کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بھیجا، اس میں کیا حکمت ہے، یہ بات سمجھائی گئی نا۔ تو یہاں پہ وہی کہا جا رہا ہے کہ کس طرح یہ ہم ہیں بھیجنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بنا کے پیش کر رہے، ایک تو فرق نہ ہو، ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا لوگوں کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کے فائدے کے لیے، وہ اصل میں اس طرح سے نازل ہوا۔ اس کی جیسے قرآن میں دوسری جگہ اور بھی بہترین طریقے سے بات سمجھائی گئی کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے قرآن نازل کیا، اور ہم سمجھ بھی سکتے ہیں کہ کتنا اس میں کیسی کیسی حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی نا۔ پوری ایک کشمکش چل رہی تھی نا، کفر کی اور ایمان کی، حق کی اور باطل کی جو کشمکش تھی، اس میں مسلمانوں کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے کیسے مشکل حالات بھی تھے، اور یہ لوگ طرح طرح کے کفار طرح طرح کے اعتراضات لے کر آئے، ہر تھوڑے دن بعد کچھ اور باتیں بنا کر لائے۔ تو جب وہ لوگ جو باتیں بنا کر لاتے ان کا جواب دیا جاتا ہے۔ یہاں کس طرح ان کے اعتراضات کے جوابات دیے بھی جا رہے ہیں نا، ابھی پیچھے ان کے معجزوں کے بات کا جواب دیا گیا، یہاں ان کے دوسرے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ تاکہ مومنوں کے ثبات ملے۔ سورہ نحل میں کہا گیا لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ ایمان لانے والوں کو ثبات ملے،
ان کے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے، وہدل للناسی، اور ہدایت کے لیے لوگوں کو ہدایت ملنا آسان ہوتا نا اس کی وجہ سے، وبشریٰ للمسلمین، اور مسلمانوں کو بشارت دینے کے لیے۔ کیسی آیات! مسلمان جب دل گرفتہ ہو رہے ہوں، لوگوں کی مخالفتوں سے پریشان ہو رہے ہوں، اسلام کا مستقبل خطرے میں نظر آ رہا ہو، اور آیات آ کر انہیں بشارت دے دیتی، پھر ایک نئی آیت اترتی، پھر انہیں ایک اور خوشی ملتی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ وہ بات سمجھائی جا رہی ہے، کل کہہ دے، سورہ اسراء کی آیت نمبر 107، آمنو، تم ایمان لاؤ، بھی اس پر، یا و اور لا نہیں، تؤمنو ایمان لاؤ، یا تو بلکہ اچھا بھی او لا ہے، یا نہیں، یا تم نہیں ایمان لاؤ یا نہیں لاؤ، اس کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو اوت العلم، دیا گیا علم جنہیں، من قبل ہی، اس سے پہلے، اذا جب، یتلا پڑھا جاتا ہے، علیہم ان پر، یخرونا کا لفظ خرہ سے ہے۔ خرہ کے معنی ہوتے ہیں گرنا، اوپر سے نیچے گرنا جیسے ہوتا ہے نا، یخرونا گر پڑتے ہیں، للاذقان، یعنی لیے یعنی پر، اذقان دقن کی جمع، دقن کہتے ہیں ٹھوڑی کو، للاذقان ٹھوڑیوں کے بل، سجدہ سجدہ کرتے ہوئے، تو وہ تو گر جاتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اوپر جیسے تھا نا کہ آپ تو بس مبشر اور نذیر ہیں، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، اب تمہارا کام کیا ہے؟ تم ایمان لاؤ، خود ہدایت پاؤ گے، تمہارے لیے بشارتیں ہوں گی، نہیں لاتے تم تو، یا نہیں ایمان لاؤ، کوئی پرواہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فائدہ اس سے نہیں پہنچنا ہے تمہارے ایمان لانے یا نہیں لانے سے۔ آپ ان کو بتا دیں کہ میں اس قرآن کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تسلی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جیسے کہلوایا جا رہا ہے کہ ایسے اہل علم ہیں، اوت العلم، جنہیں علم دیا گیا، اس سے پہلے جو علم دیا گیا تھا۔ اب یہ ان اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے جو سچے اہل کتاب تھے نا، اور وہ انتظار میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جیسے ہی انہوں نے سنا بھی ہے کہ یہ اللہ کا یہ کلام سنا، تو وہ ایمان بھی لائے، اسی طرح فوراً ایمان بھی لائے۔ تو ان کی یہاں بات ہو رہی کہ جنہیں علم دیا گیا وہ تو ان کا کیا حال ہے کہ اذا یتلا علیہم یخرون للاذقان سجدا، ان کر تو قرآن کا یہ اثر ہوتا ہے، قرآن سن کے باتیں بنانے کے بجائے وہ تو کیسے ان کے دلوں میں خشوع آ جاتا ہے، گر پڑتے ہیں، سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ پیچھے عیسائی علیہ کتاب کی بات بھی ہوئی قرآن میں، نجاشی کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ بالکل اسی طرح سے جب اس نے سورہ مریم سنائی ان کو جعفر بن ابی طالب نے، تو اس کا جیسے چہرہ آنسوؤں سے بھر گیا تھا نا۔ سورہ مائدہ میں جہاں 7واں سپارہ شروع ہوتا ہے وہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب انہوں نے سنا، ما انزل الی الرسول، جو نازل کیا گیا اس رسول پر، ترا اعینہم، تم دیکھتے ہو ان کی آنکھیں، تفیض من الدمع، تفیض کہے تو کیسے وہ بہنے لگتی ہے، آنسو سے تر ہو جاتی ہیں، تو ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ ان کی آنکھیں آنسو سے تر ہو جاتی ہیں، مما عرفوا من الحق، کہ جو انہوں نے حق کو پہچان لیا، حق کو پہچاننے کی وجہ سے، اور وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ ہمیں اپنی گواہی دینے والوں میں ہمارا نام لکھ لے۔ تو ان کی تعریف وہاں تھی، اور یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا بھی جا رہا کہ یہ لوگ مانیں یا نہ مانیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی کتاب پر نہ صرف یہ کہ ایمان لا رہے ہیں، ان کے دلوں کی یہ کیفیت ہے کہ وہ سجدے میں گر جاتے ہیں جب اس کو پڑھتے سنتے ہیں، اس قرآن کو، کہ قرآن کو سنتے ہی سجدے میں گر جاتا ہے، ان پہ خشوع طاری ہو جاتا ہے، ایسا گروہ موجود ہے۔ کیوں؟ اور ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا وعدہ پورا ہوتے دیکھتے ہیں نا، کہ وہ وعدہ پورا ہو گیا، تو اس وجہ سے خشوع ان پہ طاری ہو جاتا ہے۔ آگے بھی ان کا دعا بھی آ رہی ہے کہ کس طرح وہ کیا کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک بات جو ہمیں سمجھنے کی، کس طرح قرآن کا یہ اثر ہونا ہی چاہیے نا۔ قرآن ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ کی اتنی عظیم کتاب، اتنی نصیحت دینے والی کتاب، اس کو انسان ایسا نہیں پڑھ لے کہ دل پہ کچھ اثر ہی نہ ہو، اور اس قرآن کا اتنا دل پہ ہو جیسے خشوع طاری ہونا چاہیے نا۔ اور اس کے اپنے فوائد تو ہیں، کتنا ایمان بڑھانے والی چیز ہے، اسی لیے
ایک روایت آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، معارف القرآن میں انہوں نے لکھی، اس کا حوالہ اور نہیں ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں نہ جائے گا وہ شخص جو اللہ کے خوف سے رویا جب تک کہ دوہا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں واپس نہ لوٹ جائے۔ سوچیں، جو تھنوں سے دودھ نکال لیا گیا ہو، دوہ لیا گیا ہو، اس کو دوبارہ تھن میں نہیں ڈالا جا سکتا نا۔ تو بالکل اسی طرح ایک شخص جس کے دل میں اتنا اللہ کا خوف ہو، اس کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں، تو وہ جہنم میں جانا اس کے لیے اتنا ہی ناممکن ہے۔ کتنی بڑی بشارت اس حدیث میں ہے کہ اگر ایسا خوف ہوگا تو ظاہر ہے پھر عمل میں بھی آئے گا ہی نا۔ تو اس طرح سے وہ ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس میں بحقی اور حاکم کی ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام کر دی، ایک وہ جو اللہ کے خوف سے روئے، دوسرے وہ جو اسلامی سرحد کی حفاظت کے لیے رات کو بیدار رہے۔ اور اب ظاہر رونے کی جو یہاں بات ہو رہی ہے، وہ ایسا نہیں کہ اپنے حالات کی وجہ سے، کسی دکھ کی وجہ سے، اپنے ایموشنز کی وجہ سے انسان رو رہا ہو، بلکہ اصل بات کیا ہے، اللہ کے خوف سے، اپنے اعمال کی جواب دہی کے احساس سے جو آنکھ میں آنسو ہوتے ہیں، ان کی یہ قیمت ہے اللہ کے پاس نا، کہ ان پہ جہنم کی آگ حرام کر دے۔ انشاءاللہ قرآن کو سن کر پڑھ کر ہم وہ اس طرح سے اثر لینے والے ہوں۔ اور ان کی بات اوت العلم، ان اہل علم کی بات ہو رہی ہے، اہل کتاب کی بات، کہ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، سبحانہ، پاک ہے، ربنا، ہمارا پروردگار، ان کانا، ان یہاں پہ بے شک کے معنوں میں ہے، کانا ہے، وعد ربنا، وعدہ ہمارے رب کا، لمفعولا، ضرور پورا ہونے والا۔ اب وہ ایک وعدے کو پورا ہوتے دیکھتے ہیں کہ یہ وعدہ پورا ہو گیا، اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کی کتاب آ گئی، تو انہیں وہ وعدے کی بھی اور یقین دہانی ہوتی ہے کہ وہ جنت کے وعدے، وہ آخرت کے وعدے، وہ بھی ضرور پورے ہونے والے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں، اور وَيَخِرُّونَ، اور گر پڑتے ہیں، اور دعائیں کر رہے ہیں، قرآن آیت سنتے ہی گر پڑے، خشوع آ گیا، پھر جیسے دعا کر رہے ہیں اور پھر جیسے گر پڑتے ہیں۔ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ عمل کتنا پسند ہے نا، اس کے لیے دوبارہ سے ذکر ہو رہا ہے، لِلْأَذْقَانِ، تھوڑیوں کے بل، یبکون، روتے جاتے ہیں، روتے ہوئے، وَيَزِيدُهُمْ، اور ان کے لیے زیادہ ہوتا ہے خشوع، عاجزی، ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ خشاع کا پتہ ہوگا کس طرح، ایسا وہ کیفیت، ایسا ڈر جو جس کا اثر انسان کے اعضاء پہ، جواہرے پہ بھی نظر آئے نا، تو دل کے اوپر ان کے خشاع طاری ہو، جسم پہ طاری ہو، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، پورا جسم کو انہوں نے جھکا دیا، کھڑے نہیں ہو سک رہے، سجدے میں گر گئے فوراً، تو وہ ان کی حالت ہوتی ہے اللہ کے کلام کو سن کر۔ پھر کہا جا رہا ہے، قل، کہہ دیجئے، ادعو اللہ، پکارو اللہ کو، ابدعو، یا پکارو الرحمن، رحمان کو، ایمن، جو بھی تم کہو، تدعو، تو جو بھی تم پکارو، فلہ الاسماء الحسنی، بس ہے اس کے لیے نام خوبصورت، اچھے، اللہ کے لیے سارے اسماء الحسنی ہیں۔ اور یہاں پہ بھی ایک اعتراض کا ذکر کے بغیر ان کا جواب دیا جا رہا ہے، اور بات یہ تھی کہ کفار مکہ اگرچہ ان کے کلام میں، جاہلیت میں بھی ان کے اللہ کا بھی نام جانتے تھے، رحمان کا بھی جانتے تھے، لیکن زیادہ معروف اہل کتاب میں تھا، تو یہاں سے انہوں نے اس سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جیسے اعتراض کر رہا ہوں کہ یہ رحمان کیا ہوتا ہے، باتیں ہی نہیں اس نے بنانی اصل میں، تو وہ اس پہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیا تم رحمان کا ذکر کرتے ہو۔ یہ بھی سمجھا گیا کہ جیسے وہ کہتے ہو کہ ایک اللہ، ایک اور رحمان، 2 خداؤں کو خود مان رہے ہو، نعوذ باللہ۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے نام ہے، اللہ، تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو۔ ہمیں بھی یہاں پہ سمجھ میں آتا ہے اللہ کو کس طرح پکارنے کی ضرورت ہے۔ رحمان جو ہے، رحمان بہت ہی خاص خصوصیت رکھنا، تمام صفاتی ناموں میں اس کی ایک اپنی خاص خصوصیت ہے، بالکل اللہ کے ذاتی نام کی طرح قرآن میں آتا ہے، جس طرح اب یہاں بھی آ رہا ہے۔ دوسرے صفاتی نام ہم دیکھتے ہیں اکثر صفات کی طرح ہی آتے ہیں، اور اکثر قرآن میں جیسے جوڑے پیر کی صورت میں آتے ہیں، جیسے غفور الرحیم، العزیز الحکیم، لیکن الرحمن جو ہے وہ بغیر کسی اس کے بھی آتا ہے، اور اگر ہے بھی تو رحیم کے ساتھ ہے، الرحمن الرحیم کہا گیا کہیں، یا صرف رحمان بھی کہا جا سکتا۔ اللہ
کو پکارنے کے لیے، اللہ سے دعا کرنے کے لیے بھی بہترین نام ہے. اور جس سے بھی تم پکارو اللہ کو، یہ اسماء الحسنہ سارے پسند ہے اللہ کے، خوبصورت نام ہے، خوبصورت ناموں سے اللہ کو پکارنا ہی چاہیے. اور بھی کہا جا رہا ہے، ایک اور اعتراض کی بھی ہو سکتا ہے کہ اعتراض وہ کرتے ہیں، اس کا جواب ولا اور نہ. جہرا کہتے ہیں بلند، ظاہر بالکل ہونا، بلند کرو. تجہر نہ بلند کرو بالصلاۃ، آپ کی نماز میں، اپنی نماز میں، جیسے اپنی آواز نہ بلند کرو. ولا اور نہ تخافت، تخافت کہتے بالکل اس کو خفیہ کر دینا، بالکل کم کر دینا. نہ بالکل آہستہ کرو بہا اس میں. وابتغی اور تلاش کرو بینہ درمیان، ذالک سبیلا اس کے درمیان کا راستہ، اس کے درمیانی راستہ تیار کرو کہا جا رہا ہے. اب یہاں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک تو یہ تھا نا مشرکین کا کیا طریقہ تھا، وہ اپنی عبادت میں بہت ہی شور غل اور سیٹیاں اور تالیاں قرآن میں ہی آتی ہے نا ان کی عبادت کا طریقہ، کہ وہ اس طرح کر رہے ہوتے تھے نا. اس کے برعکس اسلام میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں نماز کیسے سنجیدگی اور وقار سے پڑھنے والی چیز ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ باتیں بنائی ہوں اس پر بھی، یا نہ بھی کی ہوں، لیکن نماز پہ ہی وہ مذاق اڑاتے تھے نا. اگر نماز پڑھتے ہوئے دیکھے نماز میں قرآن پڑھنا ہو تو قرآن کا مذاق اڑائیں. تو اس کے لیے یہاں پہ ہدایت ہو رہی ہے کہ نہ تو اتنی زور سے پڑھو کہ کفار سنیں اس کا مذاق اڑائیں، یہ بھی نہیں کہ بالکل ہی آہستہ پڑھو. اب نماز کا ہمیں ویسے پتہ ہے کہ کس طرح کون سی نمازیں جہری ہیں اور کون سی سری ہیں. ظہر اثر کی نمازیں ظاہر آہستہ پڑھی جانے والی ہیں، دوسری میں زور سے پڑھنا ہے. لیکن زور سے جو پڑھنا یا پھر نفل نمازوں میں بھی قرآن جب پڑھ رہے ہوں اس کی بھی بات آتا ہے کہ اس طرح پڑھو کہ خود کو سنائی دے، خود سمجھ لے، لیکن اس طرح نہیں ہو کہ کسی اور کو تکلیف پہنچے، یہ بھی نہیں ہو، نہ یہ ہو کہ دوسرے اس کا مذاق اڑائیں. یہ ویسے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہر کام میں ایسا نہیں ہونا چاہیے نا کہ کوئی ہم اس طرح سے کام کریں، اپنی عبادت اس طرح سے کریں کہ لوگوں کو مخالفت کرنے اور مذاق اڑانے کا موقع ملے، یا یہ کہ مخالفین کو اس سے کچھ اذیت پہنچے، تو اس سے روک دیا جاتا ہے نا. تو اسی طرح یہاں روکا جا رہا ہے. اب یہ خاص موقع کے لیے بھی تھا، مکے میں کتنی زیادہ مخالفت تھی اس وقت، اور وہ اس کو مسلمانوں کے نماز پڑھتا دیکھ کر، ان کا قرآن سن کر وہ قرآن کی توہین نہیں کرتے نا، اس سے اثر لینے کے بجائے ہدایت یہ کی گئی. اسی طرح آج بھی ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہیں ایسے مخالفت کا ماحول ہے، فرض نماز چھوڑ نہیں سکتے، وہ ہمیں پڑھنا ضروری ہے، لیکن اس طرح سے بھی نہیں ہو کہ ہم لازماً دوسروں کی توجہ اس طرف ہو جائے، لوگ جا کے رپورٹ کرنے لگ جائیں کہ یہ فلاں جگہ کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے. تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہی ہے کہ مخالفتوں کو دعوت نہیں دینی چاہیے، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے. اور پھر کہا جا رہا ہے وقل الحمدللہ، اور کہہ دیں الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے. الذی وہ جس نے لم نہیں یتخذ بنایا ولدن بیٹا، ولم اور نہیں ہے یکل لہو اس کے لیے شریکن کوئی شریک، فی الملک کوئی ملک میں، کوئی اس کی حکومت میں، بادشاہی میں. ولم اور نہیں ہے یکن لہو اس کے لیے کوئی ولی دوست، ولی من الذلی، من الذلی کہ تو کمزوری کی وجہ سے، کسی ناتوانی کی وجہ سے. وکبرہ اور بڑائی کرو اس کی، تکبیرہ بڑائی جان کر، اس بڑا جان کر تکبیر کرتے رہو، اس کی بڑائی کرتے رہو. اب یہ سورت جو سبحان الذی سے شروع ہوئی تھی، اب الحمدللہ اور تکبیر پر ختم ہو رہی ہے نا، اس کی کریں، یعنی اب سورت کے آخر میں ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی ہی حمد اور تکبیر، اور یہ کہ صرف اور صرف اسی کی حاکمیت ہے، کوئی اس میں شریک نہیں ہے، اس کے اعلان پہ ختم ہو رہی ہے. بلکہ کس طرح کہا جاتا ہے نا کہ آپ کہہ دیں، اعلان کر دیں، بتا دیں کہ شکر کا سزاوار جو ہے حقیقی وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور یہ کہ اس نے اپنے لیے نہ کوئی اولاد بنائی، نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے. اور کسی کو شریک ہونے کی ضرورت پڑتی کس لیے؟ اس میں خود کوئی کمزوری ہوتی ہے تو اس کو اولاد چاہیے یا اس کا کوئی شریک چاہیے. اللہ تعالیٰ کے کوئی ایسی کمزوری لاحق نہیں ہوتی، کوئی ضرورت اس کی نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ،
اس کو ایسا نہیں کہ کوئی کمزوری کی وجہ سے کوئی ولی، کوئی سرپرست، کوئی دوست اس سے چاہیے، اور وہ تو ہے کیسا، اس کی کیسی تکبیر، اس کی کیسی بڑائی بیان ہونی چاہیے. وہ کہا جا رہا ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اس کی بڑائی بیان کرو، اس کو جانتے ہوئے، اس کی تکبیر کو سمجھتے ہوئے. آگے پھر فوراً اب سورہ کہف الحمدللہ شروع ہو رہی ہے، اور الحمدللہ سے شروع ہوگی، جس طرح یہاں یہ بات ختم ہو رہی ہے الحمدللہ پہ. انشاءاللہ جو کچھ ہم نے اس صورت میں پڑھا ہو، اور خاص طور پہ قرآن کے بارے میں، قرآن کا بہترین تعارف، جو کچھ ہم نے پڑھا اسے سمجھنے اور اسے دل میں اتارنے والے ہوں، اس قرآن کا بھی ہم بہترین حق انشاءاللہ ادا کرنے والے ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.